آئیے چلتے ہیں خلع کے مسائل کی طرف۔ شریعت نے جس طرح سے مرد کے لیے راستہ رکھا ہے کہ اگر انسان کے نکاح کسی طور پر فائدہ مند باقی نہ رہے، وہ نقصان بن کر کے رہ جائے، تو شریعت نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے کہ وہ اس سے جان چھڑا سکتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی جیے اور اپنے آگے کے معاملات کو طے کرے۔ اسی طرح خاتون کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے آسانی کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے، جس طریقے سے وہ اگر اس کے لیے شادی شدہ زندگی خیر باقی نہ رہی اور اس کے لیے زندگی محض نقصان اور پریشان کن بن کر کے رہ گئی اور اس کے علاوہ کوئی نفع اسے نہیں ہے نکاح سے، تو پھر شریعت نے اس کے لیے بھی راستہ رکھا ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ فراق الرجل زوجتہ، کہ آدمی اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، جو بیوی اسے مہر واپس کر دے گی، اس کے نتیجے میں شوہر اسے قبول کر کے اس سے الگ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں خلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حدود قائم نہیں ہوں گے، یعنی اس کے دین پر استقامت نہیں ہو پائے گی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت اگر مال دیتی ہے اور وہ مال کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ الگ کرنے کا مطالبہ کر لیتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ان دونوں پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مشروع کیا ہے، یعنی شرعی طور پر خلا ہو سکتا ہے، اور یہ خلا ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشہور حدیث، بخاری کی حدیث نمبر 5276، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کے کہا، اللہ کے رسول، کہ ثابت بن قیس بن شماس کہتی ہیں کہ مجھے ان کے دینداری کے معاملے سے کوئی خوف نہیں ہے، میں ان کی دینداری یا ان کے اخلاق پر عیب نہیں بتاتی ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے ساتھ میں رہوں تو پھر نافرمان بن کر رہوں گی۔ یعنی وہ ان کا اپنا معاملہ تھا بیوی کا، صحابی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم ان کا باغ واپس کر دو گی؟ جو مہر میں باغ ملا تھا کیا تم واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے ہاں کہا اور پھر انہوں نے باغ واپس کر دیا جو مہر میں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ ہونے کا حکم دے دیا، یعنی خلا واقع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہ پائے گی اور اس کے لیے نکاح نقصان بن کر کے رہ گیا ہو، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ مال دے کر کے جو مہر کا واپس کر کے وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں سے دلیلیں تھیں، لیکن علماء نے کہا کہ کب خلا لینا جائز ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ مشروع کے شوہر سے طلاق لیتی ہے، الگ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2226، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ کوئی بھی عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ اور سبب کے، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے نکاح۔ جب ہم عقد میں آئے ہیں تو پھر ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے اور آگے کی زندگی کو ہمیں گزارنا ہے۔ اگر یہ کھیل اور کھلواڑ بن جائے کہ کوئی آئے پھر طلاق دے دے، کوئی آئے پھر خلا لے لے، تو پھر انسانوں کی عزتوں کا کیا ہوگا، خاندانوں کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ کھلواڑ نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا بغیر کسی سبب کے عورت طلاق مانگتی ہے اور اس سے جدائی چاہتی ہے، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اسی طرح ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسے کہ مغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 51 کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے کہ اس کے دین کے اندر کوئی خرابی ہے، اخلاقی طور پر خرابی آ گئی ہے، یا پھر وہ کمزور ہو چکا ہے اس طرح سے کہ اس کے حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور پھر اسے خوف ہو کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کر پائے گی، لہٰذا اس وقت اسے اجازت ہے۔ یہ ساری چیزیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شوہر ہے، بیوی کا حق جسمانی طور پہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، عورت کو خوف ہے کہ وہ گناہ میں چلی جائے گی،
یہ اتنا بد اخلاق ہے وہ کہ گھر میں اس کے لیے رہنا مصیبت اور عذاب بن جائے، یا دینداری کے اعتبار سے اس قدر وہ برا ہو، نافرمان ہو، گنہگار ہو کہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اجازت ہے کہ وہ مہر واپس کرے اور پھر اس سے الگ ہو جائے۔ اور پھر ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آیت کریمہ پیش کی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ تو ناظرین اکرام، تو یہ خلا کے حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی بھی سبب سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک خاص وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، خلا کی جو عدت ہے ایک حیض ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے جو مہر قبول کر لیتا ہے اور عورت کو خلا دے دیتا ہے، جدائی کر دیتا ہے، اس سے جدائی قبول کر لیتا ہے، تو اس کی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔ ایک حیض ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ آگے اپنا نکاح دوسری جگہ پر کہیں پر اس کا نکاح ہونا ہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی یہ راستہ موجود ہے، اگر خلا ہو گیا، عدت ہو گئی، اگر شوہر بھی چاہے اور عورت راضی ہو گئی، دوبارہ نکاح بھی مہر جدید کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔